جل جلالہ و جل شانہ سورۃ البقرہ آیت نمبر 31 میں ارشاد فرماتا ہے وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا ثُمَّ عَرَضَهُمْ عَلَى الْمَلَائِكَةِ فَقَالَ أَنبِئُونِي بِأَسْمَاءِ هَؤُلَاءِ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ۔ اور اللہ تعالیٰ نے آدم کو تمام چیزوں کے نام سکھا دیے، پھر ان سب چیزوں کو فرشتوں کے سامنے پیش کر کے فرمایا ان کنتم صادقین انبئونی باسماء ہؤلاء، ان چیزوں کے بارے میں بتاؤ اگر تم سچے، ان کے نام بتاؤ اگر تم سچے۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کی فضیلت کو بھی بیان کیا اور فرشتوں کے اس سوال کا گویا جواب بھی دے دیا گیا جو اس سے پہلے آیت نمبر 30 میں فرشتوں نے عرض کیا تھا کہ اتجعل فیہا، کہ یا اللہ کیا تو زمین میں ایسے انسان کو، ایسی مخلوق کو خلیفہ بنائے گا من یفسد فیہا، جو اس میں فساد کرے گی۔ تو اس پر اللہ پاک نے فرمایا تھا انی اعلم ما لا تعلمون، کہ بے شک میں وہ جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے۔ اب فرشتوں نے اللہ کی بارگاہ میں یہ بھی عرض کیا تھا نحن نسبح بحمدک ونقدس لک، یا اللہ ہم تیری تسبیح کرتے ہیں، تیری حمد و ثنا بیان کرتے ہیں، تیری عبادت کرتے ہیں، تو خلافت کے مستحق ہم لوگ زیادہ ہیں۔ تو اللہ پاک نے آخر میں جو ارشاد فرمایا انی اعلم ما لا تعلمون، میں وہ جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے، تو پھر اللہ پاک نے آدم علیہ السلام کو چیزوں کے، تمام چیزوں کے نام بتا دیے، ان کی صفات کو بیان کیا، ان کی خصوصیات کیا ہیں اس کو بیان کیا، اور پھر جو علوم وغیرہ تھے وہ سب آدم علیہ السلام کو سکھا کر اب فرشتوں کے سامنے آدم علیہ السلام کو پیش کیا، اور پھر فرشتوں کے سامنے جب پیش کیا تو اب ان سے فرمایا کہ آدم علیہ السلام نے ان فرشتوں سے اب فرمایا کہ ان چیزوں کے نام بتاؤ اگر تم سچے ہو۔ تمہارا یہ جو دعویٰ ہے کہ ہم خلافت کے زیادہ مستحق ہیں، ہم علم کے اعتبار سے بھی زیادہ ہیں، عبادت بھی ہم کر رہے ہیں، تو خلافت کے مستحق ہم ہیں۔ تو اب ان کے سامنے آدم علیہ السلام کو پیش کر کے فرمایا گیا کہ اگر تم اپنی اس بات میں سچے ہو کہ خلافت کے مستحق تم ہو تو ٹھیک ہے، پھر ان چیزوں کے نام بتاؤ۔ اب فرشتے ان چیزوں کے نام کو نہیں بتا سکے، یہی فرشتوں نے کہا قالوا سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا، فرشتوں نے عرض کیا آیت نمبر 32 کہ اے اللہ تو پاک ہے، ہمیں تو صرف اتنا علم ہے جتنا تو نے ہمیں عطا کیا ہے، جتنا علم تو نے ہمیں دیا ہے اتنا ہی ہم جانتے ہیں۔ انک انت العلیم الحکیم، بے شک تو ہی علم والا، حکمت والا ہے۔ تو فرشتوں نے یہاں پر اپنے عجز کا اعتراف کیا اور اس بات کا اظہار کیا کہ ان کا سوال جو تھا وہ اعتراض کے لیے ہرگز نہیں تھا، بلکہ اللہ کی حکمت کو معلوم کرنا تھا کہ یا اللہ یہ جو نئی مخلوق تو پیدا کرنا چاہتا ہے، خلیفہ اپنا بنانا چاہتا ہے، اس سے تیری حکمت کیا ہے، تو حکمت کو معلوم کرنا تھا۔ اب فرشتوں کے اللہ تبارک و تعالیٰ کی حکمت بھی معلوم ہو گئی کہ اللہ تعالیٰ کی حکمت کیا ہے کہ انسان کی، کہ انہیں فرشتوں کو انسان کی فضیلت کے بارے میں بتا دے اور ان کی پیدائش کا مقصد فرشتوں کے سامنے بیان کر دیا جائے۔ تو فرشتوں کو انسان کی ولادت کی، انسان کی پیدائش کی حکمت بھی معلوم ہوئی اور انسان کے فضائل کے بارے میں بھی معلوم ہو گیا جس کو وہ پہلے نہیں جانتی تھی۔ اسی کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا تھا انی اعلم ما لا تعلمون، بے شک میں وہ جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے۔ اچھا، اب اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو حضرت آدم علیہ السلام کو فرشتوں کے سامنے پیش کیا، فرشتوں سے چیزوں کے نام پوچھے گئے، اس سے ہمیں سیکھنے کو کیا ملا؟ ایک بات تو اس سے یہ پتہ چلی کہ آدم علیہ السلام
فرشتوں سے یہ افضل ہے، بلکہ سارے کے سارے نبی یہ فرشتوں سے افضل ہیں۔ افضلیت کا معیار کیا بیان کیا گیا؟ علم۔ علم کے اعتبار سے آدم علیہ السلام یہ زیادہ فضیلت والے ہیں، زیادہ علم والے ہیں، کیونکہ علم جو ہے، علم ایک ایسی صفت ہے، ایسی خوبی ہے جو تنہائیوں اور خلوتوں میں عبادت کرنے سے زیادہ فضیلت والی ہے، کیونکہ عبادت کرنے سے فائدہ صرف اپنی ذات کو ہوتا ہے، علم سیکھنے سے فائدہ اپنی ذات کو بھی ہوتا ہے، دوسروں کو بھی اس سے فائدہ ہوتا ہے۔ اس کو یوں سمجھیے، ایک سمجھانے کے لیے کر رہا ہوں، کھانا ایک طرف آپ کے پاس کھانا ہے اور ایک آپ کے پاس روشنی ہے۔ کھانا اگر آپ کھاتے ہیں تو کھانا کھانے سے صرف آپ کی اپنی ذات کو فائدہ ہے، آپ کی بھوک ختم ہو جائے گی، آپ کو طاقت ملے گی، انرجی ملے گی۔ اگر آپ روشنی لیتے ہیں، روشنی لینے کی برکت کیا ہوگی؟ اندھیرا جو آپ اگر اندھیرے میں تو آپ کا وہ اندھیرا بھی دور ہوگا، آپ کسی بھی اندھیرے والی جگہ جائیں گے تو وہاں سے بھی اندھیرا ختم ہوگا۔ تو روشنی جہاں بھی جائے گی وہاں اندھیرے سے اجالا ہو جائے گا۔ یہ سمجھانے کے لیے میں نے مثال دی ہے۔ تو علم سے بندے کو خود بھی فائدہ ہوتا ہے، دوسروں کو بھی اس سے فائدہ ہوتا ہے۔ اچھا، اسی طرح علم کے فضائل قرآن میں بھی بے شمار، احادیث میں بھی بے شمار بیان کیے گئے۔ نبی مکرم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالی عنہ سے فرمایا کہ اے ابو ذر، تمہارا اس حالت میں صبح کرنا کہ تم ایک آیت سیکھو، صبح ایک آیت علم کی ایک آیت سیکھو، فرمایا یہ تمہارے لیے 100 رکعتیں پڑھنے سے زیادہ بہتر ہے۔ اور فرمایا تمہارا اس حال میں صبح کرنا کہ تم نے علم کا ایک باب سیکھا جس پر عمل کیا گیا ہو یا نہ عمل کیا گیا ہو، وہ تمہارے لیے 1000 نفل پڑھنے سے بہتر ہے۔ کتنی خوبصورت حدیث ہے! 100 نفل پڑھے، کتنی فضیلت ہے! ایک آیت قرآن کی ایک آیت سیکھیں، ایک آیت کا علم حاصل کریں، فرمایا اس سے یہ زیادہ بہتر ہے۔ حضرت حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا علم کی فضیلت عبادت کی فضیلت سے زیادہ ہے۔ علم کی فضیلت عبادت کی فضیلت سے زیادہ ہے، اور تمہارے دین کی بھلائی تقوی اختیار کرنے میں ہے۔ تقوی پرہیزگاری، اس میں تمہارے دین کی بھلائی ہے، اور تقوی کا پتہ بھی علم سے چلے۔ ایک اور حدیث میں نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فقیہ واحد اشد علی الشیطان من 1000 عابد، فرمایا ایک فقیہ عالم 1000 عبادت گزاروں سے زیادہ شیطان پر بھاری ہے۔ ایک عالم کی شان یہ ہے، علم چونکہ نبیوں کی وراثت ہے جو عالم کے حصے میں آتی ہے۔ پھر عبادت کرنے والا جتنی بھی عبادت کرے، اس بات کی گارنٹی نہیں کہ یہ عبادت قبول بھی ہوگی یا نہیں قبول ہوگی، اور عبادت جتنی بھی کی جائے عبادت کی غلطیوں کا پتہ علم سے چلے گا۔ عبادت میں اخلاص علم کی بدولت آئے گا، عبادت کرنے کا طریقہ علم کی وجہ سے آئے گا۔ تو علم کی شان بہرحال یہ بہت زیادہ ہے۔ اسی طرح اس واقعے سے یہ بھی پتہ چلا کہ انبیاء کرام علیہ السلام یہ فرشتوں سے افضل ہیں۔ بے شمار اس پر دلائل اور بھی ہیں کہ اللہ کے جو نبی ہیں یہ فرشتوں سے زیادہ فضیلت والے ہیں۔ چند ایک دلائل میں بیان کر دیتا ہوں۔ ایک دلیل تو یہی واقعہ ہے، اللہ پاک نے فرشتوں کو خلیفہ بنانے کی بجائے آدم علیہ السلام کو انسان کو خلیفہ بنایا۔ تو خلیفہ بندہ اسی کو بناتا ہے کہ جو معاملات کو اچھے انداز سے دیکھ سکے، جو لوگوں میں زیادہ مرتبے والا ہو، ٹھیک ہے، جو بادشاہ کے بعد معاملات کو سنبھالنے والا ہو، ولایت اور تصرف کرنے پر زیادہ اسے قدرت حاصل ہو۔ تو آدم علیہ السلام کو خلیفہ بتایا گیا۔ آدم علیہ السلام جو پہلے نبی ہیں تو سارے نبی کے آدم علیہ السلام کی اولاد میں سے ہیں، تو یہ بھی زیادہ فضیلت والے ہیں۔ دوسری دلیل یہ ہے کہ آدم علیہ السلام فرشتوں سے زیادہ علم رکھنے والے ہیں۔ جسے زیادہ علم ہو وہ افضل ہوتا ہے، علم جس سے زیادہ ہوگا وہ زیادہ فضیلت والا ہوتا ہے۔
دیکھیے امام اسے رکھا جاتا ہے جو عام نمازیوں میں زیادہ فضیلت والا ہو، تبھی تو اسے آگے کیا جاتا ہے، اس کے پیچھے اس کی پیروی کی جاتی ہے، اتباع کی جاتی ہے، اپنی نمازیں اس کے حوالے کی جاتی ہیں کہ آپ اللہ کی بارگاہ میں ہماری نمازیں پیش کرو۔ اور امام کے لیے بھی جو بنیادی شرائط ہے ان میں سے افضل امام کون سا ہوتا ہے؟ جو قاری قرآن، اچھا قرآن پڑھنے والا جانتا ہو، اور پھر عالم دین، عالم دین ہو، نوجوان ہو، خوبصورت ہو، یہ سارے اوصاف ہیں امام کے۔ اور ماشاءاللہ آپ کہ تو مسجد کے امام صاحب بھی آپ لوگوں کو خوش قسمتی سے آپ کو اچھے مل گئے ہیں اس طرح کے، اللہ تعالیٰ نظر بد سے ان کو بچائے۔ اب جتنا تعاون ہوگا، جتنا فیض لے سکیں گے، جتنی محبتیں دیں گے، انشاءاللہ مزید فضیلتیں ملیں گی۔ قرآن کریم میں اللہ پاک نے ارشاد فرمایا قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون، اے محبوب تم فرماؤ کیا علم والے اور بے علم کیا برابر ہیں؟ ہرگز برابر نہیں ہو سکتے۔ عالم اور جاہل کیسے برابر ہو سکتے ہیں؟ دونوں کا واضح فرق ہے، ٹھیک ہے؟ اسی طرح جو فضیلت والا زیادہ ہوتا ہے، جو فضیلت والا زیادہ ہوتا ہے اس کو سجدہ کروایا جاتا ہے۔ آدم علیہ السلام کو سجدہ کروایا فرشتوں سے، فرشتوں نے آدم علیہ السلام کو سجدہ کیا، اللہ نے فرشتوں سے سجدہ کروایا نا آدم علیہ السلام کو، فضیلت والے تھے تبھی تو سجدہ کروایا۔ پہلی شریعتوں میں سجدہ جائز بھی تھا، اور یہ سجدہ عبادت نہیں تھا، تحیت تھا، تعظیم کے طور پر تھا، پہلی شریعتوں میں ایسا سجدہ ہوا کرتا تھا۔ اچھا، اسی طرح ایک اور دلیل یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی مخلوق میں سے کچھ لوگوں کو خاص کیا ہے، چن لیا ہے، منتخب کیا ہے، زیادہ فضیلت عطا کی ہے۔ یہ کون لوگ ہیں؟ اس کے بارے میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ان اللہ اصطفى آدم ونوح وآل ابراہیم وآل عمران علی العالمین، بے شک اللہ نے آدم اور نوح اور ابراہیم کی اولاد اور عمران کی اولاد کو سارے جہان والوں پر چن لیا، منتخب کر لیا۔ چونکہ مخلوقات میں فرشتے بھی داخل ہیں، ان فرشتوں میں اور انسانوں میں، جنات میں اللہ نے نبیوں کو چنا، تو اس اعتبار سے بھی یہ زیادہ فضیلت والے ہیں۔ اللہ پاک نے اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمت کے بارے میں قرآن مجید میں فرمایا وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ، اے محبوب ہم نے تمہیں تمام جہانوں کے لیے رحمت بنا کر ہی بھیجا ہے۔ عالمین، عالم کسے کہتے ہیں؟ عالم کہتے ہیں اللہ کے سوا جو بھی ہے، یہ سارا کا سارا عالم ہے۔ اچھا، عالم کے اندر فرشتے بھی آ گئے، جنات بھی آ گئے، ٹھیک ہے، عام انسان بھی آ گئے، جانور بھی آ گئے، حیوانات، نباتات، ساری چیزیں آ گئی۔ نبی کریم علیہ السلام رحمت سب کے لیے ہوئے، عالمین کے لیے رحمت ہے نا، صرف ایک عالم کے لیے نہیں، عالمین، اور عالمین سارے کے سارے عالمین۔ تفسیر عزیزی میں ہے اللہ کریم نے 18,000 قسم کی مخلوقات کو پیدا کیا ہے۔ عالم کتنے ہوں گے؟ رب جانے، رب کا حبیب جانے۔ اللہ نے سب عالمین پر نبی کریم علیہ السلام کو رحمت بنا کر بھیجا ہے، تو فرشتوں کے لیے بھی آپ رحمت ہوئے، تو آپ رحمت ہیں۔ باقی جتنے بھی ہیں وہ سارے کے سارے اس اعتبار سے آپ کے سوالی رحمت اللہ نے آپ کو سب کے لیے بنایا ہے۔ سرکار دو عالم نور مجسم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث پاک کے راوی ہیں، فرمایا میرے 2 وزیر آسمانوں میں ہیں اور 2 وزیر زمین میں ہیں۔ آسمانوں میں 2 وزیر وہ ہیں حضرت جبرائیل اور حضرت میکائیل علیہ السلام، اور زمین پر 2 وزیر حضرت ابوبکر صدیق اور حضرت عمر فاروق ہیں۔ وزیر بادشاہ سے زیادہ فضیلت والا تو نہیں ہوتا نا، وزیر وہی ہوتا ہے جو فضیلت میں بادشاہ سے کم ہوتا ہے۔ تو اس سے بھی یہ پتہ چلا کہ نبی کریم علیہ السلام بادشاہ کی طرح ہیں، اور فرشتے جو ہیں یہ نبی کریم علیہ السلام فرشتوں میں سے جو زیادہ فضیلت والے فرشتے حضرت جبریل اور سارے فرشتوں کے سردار ہیں۔ جب یہ نبی پاک علیہ السلام کے وزیر ہیں تو باقی سارے کے سارے فرشتے ظاہر بات ہے وہ زیادہ فضیلت والے تو نہیں ہو سکتے۔ تو اس سے بھی یہ پتہ چلا کہ سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم بھی زیادہ فضیلت والے، کیونکہ نبی پاک علیہ السلام نبیوں کے سردار ہیں، تو آپ تو ہیں ہی زیادہ فضیلت
فضیلت والے تو اللہ کے سارے نبی یہ فرشتوں سے افضل ہیں۔ خلاصہ کلام یہ ہے، ہمیں سبق اس سے خلاصہ اگر کیا جائے تو یہ نکلتا ہے کہ ہمیں علم حاصل کرنا چاہیے۔ علم کی بدولت انسان کا مقام و مرتبہ بڑا ہوتا ہے، علم کی بدولت جہالت کا خاتمہ ہوتا ہے، علم کی بدولت بندے کو رب کی معرفت ملتی ہے، علم کی بدولت انسان کو زندگی کا شعور ملتا ہے، علم کی بدولت ماں باپ، بہن بھائی، رشتے داروں، دوست احباب کے بارے میں پتہ چلتا ہے، ان کے حقوق کی معرفت ملتی ہے، ان کی عبادت کے طریقے انسان کو پتہ چلتے ہیں۔ سب سے فضیلت والا علم وہ ہے قرآن کا علم۔ قرآن رب کا کلام ہے، قرآن ہمیں آنا چاہیے۔ اگر قرآن نہیں آتا تو دنیا جہاں کے علم حاصل کر لے، کوئی فضیلت والی بات نہیں ہے۔ سب سے زیادہ فضیلت والی بات کیا ہے؟ قرآن صحیح آتا ہو، قرآن صحیح پڑھنا آتا ہو، اور پھر اس سے بڑھ کر کیا ہے، قرآن پڑھنے کے ساتھ ساتھ قرآن کی سمجھ بھی، قرآن کا پتہ بھی، رب تعالیٰ نے ہمیں کیا احکامات دیے ہیں۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ کریم ہماری حاضری اپنی بات کا بھی قبول فرمائے، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اللہم ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ الہ العالمین یا ارحم الراحمین یا رب العالمین ہماری حاضری اپنی بات کا قبول فرما۔ یا اللہ ہمارے صغیرہ کبیرہ گناہوں کو معاف فرما، ہماری غلطیوں کوتاہیوں کو لغزش معاف فرما۔ یا اللہ بیماروں کو شفا عطا فرما، جو مسلمان پریشان ہیں ان کی پریشانیاں دور فرما، جو قرض دار ہیں انہیں بار قرض سے نجات عطا فرما۔ ہم سب کا خاتمہ ایمان پر فرما، نور قرآن سے ہمارے سینوں کو روشن فرما۔ یا اللہ آج جن کے اصال ثواب کے لیے سمجھ رکھا گیا ہے، اس بچی کی مغفرت فرما، مرحومہ کو جنت میں اعلیٰ مقام عطا فرما۔ آج کا جو درس قرآن ہوا، اس پر جو تم نے ثواب عطا کیا تیرے حبیب علیہ السلام کے طفیل، یہ سارا اس سارے ثواب یا اللہ اس بچی کو پیش کرتا ہوں، قبول فرما، ان کی قبر کو روشن فرما، ان کے گھر والوں کو صبر عطا فرما، صبر پر اجر جزیل